أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے جو وہ چاہتے، وہ چیزیں بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں اور مورتیاں، مجسمے، وجفان کالجواب وقدور الراسیات، اور بڑی بڑی سانکیں جیسے حوض، اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہتی. اعملوا آل داود شکرا، اے داود علیہ السلام کی آل خاندان والو، شکر کرو، نیک کام کیا کرو. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہوتے ہیں. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، پس جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا تو کسی چیز نے ان کی موت کے بارے میں پتہ نہ دیا. الا دابۃ الارض، مگر زمین کا ایک کیڑا، اس نے بتایا. تأکل من ساعتا، وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا اور لاٹھی کو کھاتا تھا. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے تب جنات کو پتہ چلا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو وہ اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ سبا کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات میں بھی حسب سابق حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. گزشتہ آیت میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور جو اللہ نے ان کو بادشاہت نعمتیں عطا فرمائیں ان کا ذکر کیا. اور جنات ایک سرکش اور شیطانی مخلوق جس کو اللہ نے ان کے تابع بنا دیا تھا، وہ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کام کیا کرتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے ان سے بنواتے، جو چاہتے ان سے کام لیتے. بڑی بڑی عمارتیں بنوایا کرتے تھے، مسجدیں بنوا لیں ہیں، اور جو
جو ہے عمارت چاہتے بنوا لیتے. من محاریبہ، محاریب، محاریب یہ محراب کی جمع ہے. محراب کہتے ہیں عبادت خانے کو. محراب کسے کہتے ہیں؟ مسجد کا محراب ہوتا ہے، اس کو بھی، اس کے اندر بھی عبادت کی جاتی ہے. یہ حرب سے ہے. محراب کس سے ہے؟ حرب سے. حرب جنگ کو کہتے ہیں، لڑائی. کیونکہ محراب کے اندر بھی بندہ باوضو ہو کر آ کر عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے اور اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے، نفسانی خواہشات سے جنگ کرتا ہے. اس لیے محراب کو محراب کہتے ہیں. تو محاریب یہ محراب کی جمع ہے. تو محراب یہ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ یہ لفظ بولا گیا ہے، جیسا کہ سورت آل عمران کے اندر دیکھیے. سورت آل عمران پارہ نمبر 3 کے اندر اللہ نے محراب کا لفظ بولا ہے. یہ صفحہ نمبر 67. صفحہ نمبر 67 سورت آل عمران کی آیت نمبر 37. حضرت مریم علیہ السلام جس کمرے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو رکھا ہوا تھا، اس جگہ کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب کہیں کام سے واپس آئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب داخل ہوئے حضرت مریم پر حضرت زکریا المحراب، محراب میں، کس میں؟ یعنی وہ عبادت کی جگہ جہاں پر حضرت مریم موجود تھیں اور وہاں پر حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھیں. وجد عندها رزقا، پایا ان کے پاس رزق، مختلف قسم کی چیزیں کھانے والی. قال یا مریم انا لکی ھذا، کہنے لگے حضرت زکریا اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے آئی ہیں تیرے پاس، کہاں سے آئی ہیں تیرے پاس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسئلہ سمجھا دیا اللہ نے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ اور ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے. تو وہ حضرت مریم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہاں سے آئے؟ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو پوچھنے کی ضرورت تھی؟ لیکن پوچھنے کی حاجت پیش آئی. معلوم ہوا عالم الغیب نبی نہیں ہوتا، عالم الغیب اللہ ہوتا ہے. اللہ ہی کی ذات عالم الغیب ہے. انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم فرمانے لگیں من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی موقع پر اللہ فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. کسے پکارا؟ رب کو پکارا. کسی نبی کو نہیں پکارا، کسی ولی کو نہیں پکارا، کسی باب فقیر کو نہیں پکارا، رب کو پکارا. قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، فرمانے لگے اے میرے پروردگار تو بے موسم پھل دے سکتا ہے حضرت مریم کو، تو میرا بھی اولاد کا موسم ختم ہو چکا ہے، بے موسمی اولاد مجھے عطا فرما. تو حضرت زکریا نے اولاد کس سے مانگی؟ اللہ ہی سے مانگی.
ہاں، اور بتایا کہ اولاد دینے والا اکیلا اللہ ہے، نبی بھی اولاد نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو۔ ہاں، اللہ کی طرف سے بندش ہو جائے کوئی بندش کھول نہیں سکتا، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی پھونک، نہ کوئی اور کوئی چیز، نہ کوئی بکرا دربار پہ گیا ہوا بندش نہیں کھول سکتا جب تک اللہ کی طرف سے بندش نہ کھلے۔ حضرت زکریا علیہ السلام 100 سال عمر ہو گئی لیکن اولاد کی بندش اولاد ہوئی نہیں، اور پھر مانگ بھی اللہ سے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر دینے کا فیصلہ کر دیا۔ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، فرمایا میرے پروردگار میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ پکاروں کو سننے والا تو ہے۔ فَنَادَتُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ، پس نادت الملائکہ، فرشتے نے آواز دی حضرت زکریا کو۔ کس حالت میں حضرت زکریا کھڑے تھے؟ وَهُوَ قَائِمٌ، کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، عبادت گاہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی حالت میں فرشتے نے کیا دی؟ آواز دی۔ تو یصلی فی المحراب، کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ محراب میں۔ تو محراب کا معنی کیا ہے؟ عبادت گاہ، جہاں پر عبادت کی جاتی ہے۔ یہ محراب جو ہوتا ہے یہ مسجد کی شرط نہیں ہوتی، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا۔ محراب مسجد کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں محراب نہیں ہوا کرتے تھے، صرف مینار ہوتے تھے مسجد کی نشانی کے لیے۔ اب جو ہے یہ اور بڑھا دیا گیا ہے کہ عام جو کوئی گھر وغیرہ ہو، کمرہ ہو، اس کے اندر اور مسجد کے اندر فرق رکھنے کے لیے محراب بھی بنا دیا گیا ہے کہ جس جگہ کا محراب ہوگا وہ مسجد ہوگی، تو یہ علامت کے طور پر، وگرنہ یہ محراب یہ مسجد کی کوئی نشانی یا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے مسجد کے لیے۔ ویسے کہتے محراب عبادت گاہ کو ہیں، مطلق عبادت گاہ کوئی بھی جہاں پر عبادت کی جاتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام محاریب ہیں، عبادت گاہیں بنوایا کرتے، مسجدیں۔ ہاں، اگلی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر آ رہا ہے، تو موت بھی اسی حالت میں مسجد بنوا رہے تھے جنوں سے۔ وَتَمَاثِيلَ، اور فرمایا تماثیل بنوایا کرتے تھے۔ تماثیل مختلف شکل و صورتیں ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد جانداروں کی تصویریں ہیں۔ کس کی تصویریں ہیں؟ جاندار چیزوں کی۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں، دور میں جو ہے وہ تصویر جائز تھی، اس لیے وہ تصویریں بنوایا کرتے تھے، لیکن ہماری شریعت میں تصویر حرام ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد غیر جاندار تصویریں ہیں، مطلب پتھر کی کوئی چیز بنانا، جس طرح کوئی برتن مٹی کا بنا لینا، اس طرح کی کوئی شکل و صورت، وہ مراد ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر جو فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں اس سے مراد جو وہ عمارت بنواتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے، ان کی جو دیواریں ہوتی تھی اس پر نقش و نگار کروایا کر، کوئی پھول بنوا لیے ہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں بنوا لیں، اس تماثیل سے مراد وہ ہے۔ یہ تفسیر مجھے بڑی پسند آئی۔ اور بھی مفسرین نے بڑی تفسیریں کی۔ حضرت شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، حسین علی البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد چارپائیاں ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ چارپائی، تماثیل سے مراد، کیونکہ چارپائی بھی بندے کے قد و قامت کے برابر ہوتی ہے نا، اس لیے جو ہے وہ چارپائیاں اس سے مراد ہیں۔ بہرحال وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے جفان بنوایا کرتے تھے۔ جفن کی جمع ہے، اور اس سے مراد ہوتا ہے بڑی سانکیں ہیں، یعنی جس کے اندر اتنا کھانا بنایا جا سکے جو سب کو پورا ہو جائے، تو اس سے مراد وہ ہے کل جوابی، جس طرح بڑے حوض ہوتے ہیں اس طرح کی جفان سانکیں بنوایا کرتے تھے۔ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور فرمایا بڑی بڑی دیگیں بنوایا کرتے تھے، اور ایسی دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہتی، یعنی وہاں سے کوئی ہلا نہیں سکتا، وہیں پر کھانا پکتا، وہیں پر جو ہے وہ پڑی رہتی، وہیں اس کو دھونا، جو بھی۔ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، بہرحال مختلف چیزیں بنواتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آگے اللہ نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اللہ نے نعمتیں جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر کر کے اس کے بعد کیا فرمایا؟ حضرت داود علیہ السلام پر بھی
اے آل داود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کیسے؟ اعملوا، نیک عمل کر کے، عمل کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرو. کیسے اللہ کا شکریہ ادا کرو؟ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا تبھی ہوتا ہے جب انسان نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نیک اعمال سے دور رہتا ہے وہ بندہ کبھی بھی اللہ کا شکریہ ادا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اس لیے شکر گزار ہونا چاہیے انسان کو. فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت تھوڑے بندے شکر گزار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ کیا ہے نہ شکر بندوں سے کہ میرا شکر ادا کرنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. اور آج دیکھ لیں حقیقت بھی یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے. سینما اسی طرح اور جتنی فضولیات بیہودہ جگہیں ہیں وہ بھری ہوتی ہیں. کہیں کوئی میچ لگا ہے وہ بھرا ہے لیکن مسجدیں خالی ہیں. شکریہ ادا کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں نا. شکریہ ادا تو عمل سے ہوتا ہے نا، تو جب عمل نہیں ہوگا تو نہ شکرہ پن آ جائے گا نا. تو اس لیے فرمایا میرے تھوڑے بندے شکریہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اور شکریہ ادا بندہ جوانی کے اندر ہی صحیح طرح کر سکتا ہے، بڑھاپے کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں نیک اعمال وہ جوانی کے اندر بندہ کر کے دکھائے نا، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. کیونکہ جوانی کے اندر نیک اعمال کرنا، اللہ کے حضور پیش ہونا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. بڑھاپے کے اندر تو ہر بندہ آ ہی جاتا ہے مسجد کے اندر، کوئی کام جو نہیں. اور جوانی کے اندر شیطان کے ساتھ مقابلہ کر کے نیک عمل کی طرف آنا یہ اصل بہادری ہے. لیکن آج کل جوان جو ہے وہ بھٹک چکے ہیں، میچ کے پیچھے ہوتے ہیں، کوئی کسی چیز کے پیچھے ہے، کوئی کسی چیز کے پیچھے ہے، لیکن نیک عمل کی پرواہ ہی کوئی نہیں. فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض. حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے. فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد بنوا رہے تھے، مسجد تعمیر کروا رہے تھے، اور ہر روز جس طرح ترتیب کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آتے، صبح جنات بھی آ جاتے، وہ کام شروع کر دیتے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اپنی عبادت شروع کر دیتے، نگرانی بھی کر رہے ہوتے. حسب معمول حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی موت والے دن بھی تشریف لے آئے اور جنات کو کام پہ لگا دیا. جنات کام کر رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں کھڑے ہو گئے اپنی لاٹھی کے سہارے اور عبادت شروع کر دی. اسی حالت کے اندر موت کا وقت آ گیا اور روح پرواز کر گئی، روح جسم سے جدا ہو گئی اور موت آ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما دلہم علی موت الا دابۃ الارض. کسی کو ان کی موت کا نہ پتہ چلا. جنات بھی کام کر رہے تھے، باقی لوگ بھی تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا کسی کو پتہ نہیں چلا. تأکل من ساعتہ، کس نے بتایا؟ دابۃ الارض، ایک چھوٹے سے کیڑے دیمک نے بتایا جو لکڑی کو کھاتی ہے. وہ اس لاٹھی کو کھاتی رہی نیچے سے. جب وہ لاٹھی نیچے سے ختم ہوگی، کھوکھلی ہوگی، حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے. جب گرے تو جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان تو علیہ السلام کب سے فوت ہو گئے. کہتے ہیں لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، ہم اس مصیبت میں نہ پڑتے. اتنی مشقت کر کے ہم نے مسجد تعمیر کی ہے. اگر ہمیں پہلے پتہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، پتہ ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے وہیں پر کام. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے تھے نا جنات، سزا دیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا حکم پورا کر رہے تھے. چنانچہ جو ہے وہ جب ان کو پتہ چلا تو اس وقت کہنے لگے ہو ہم اتنی مصیبت میں پڑے رہے. تو اس سے دو باتیں سمجھ آئی کہ موت سے کوئی پاک نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو چاہے کوئی عام انسان ہو. موت نے ہر ایک کو پکڑنا ہے اور موت ہر ایک پر آئے گی. اللہ کے نبی اس سے نہیں بچ سکے
تو عام انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ دوسری بات، جنات بڑے دھڑلے سے کہتے تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم غیب جانتے ہیں، اللہ نے اس کی بھی نفی فرما دی۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم غیب نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو ہم اس مصیبت میں نہ پڑتے۔ تو اس سے معلوم ہوا جنات عالم الغیب نہیں ہوتے۔ ہاں، فرمایا موت کی حقیقت اللہ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ بیان فرمائی ہے۔ کہیں اللہ فرماتے کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ ہر چیز میں اللہ کے نبی بھی آگے کوئی نہیں ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، کل من علیہا فان۔ اور کبھی اللہ فرماتے کل شیء ہالک، سورۃ القصص کی آیت نمبر 88 کے اندر، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے الا وجہ، صرف کس نے باقی رہنا ہے؟ اللہ ہی کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز پر فنا آ جانی، ختم ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا تم جہاں مرضی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، پھر بھی تمہیں موت آ کر رہے گی، چھوڑے گی نہیں، ضرور آئے گی۔ یہ دیکھیے حوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 78۔ صفحہ 110، صفحہ نمبر 110۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 ہے جی۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم چاہے کہیں بھی ہو چلے جاؤ، وہاں تم کو موت آئے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم قلعوں کے اندر، مضبوط قلعوں کے اندر نہ چلے جاؤ، وہاں بھی چلے جاؤ، موت وہاں بھی آ جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، فرمایا اگر ان کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے اتفاقاً ہو گئی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر ان کو کوئی بری حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کے سبب سے ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ، موت وہاں پر بھی آئے گی۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت اللہ نے بھیج کر جو ہے وہ انسانوں کو سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی وہ بھی موت سے فرمایا پاک نہیں ہے، موت سے وہ بچ نہیں سکے، موت نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ تو فرمایا ہر انسان کو بھی موت آئے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے ہی سورۃ آل عمران کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے، کئی رسول آئے اور چلے گئے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، ان پر بھی موت آئے گی۔ یہ اللہ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور رسولوں پر موت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ موت سے پاک صرف کون ہے؟ اور اسی طرح سورۃ زمر کے اندر اللہ نے آیت نمبر 30 میں فرمایا میرے پیغمبر کے بارے میں، امام الانبیاء کے بارے میں فرمایا انک میت وانہم میتون، میرے پیغمبر آپ پر بھی موت آئے گی، آپ بھی موت کا جام جو ہے وہ ذائقہ چکھنے والے ہیں، اور وانہم میتون، میرے پیغمبر یہ کفار بھی مرنے والے ہیں۔ تو موت ہر انسان پر آنی ہے، کوئی انسان موت سے بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی موت کو بھولا ہوا ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں گا، وہ اس بھول کو ختم کر دے۔
انسان نے مرنا ہے اور حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔